کیا ایک بے شعور معاشرے کے اندر ایک بہترین ادب شروع ہو سکتا ہے؟ کیا ایک بے شعور معاشرہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ لفظ آپ نے استعمال کیا، بڑا سخت قسم کا لفظ تھا۔ ادب اصل میں احساسات کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لفظ کی جو صلاحیت دی ہے، انسان نے کوشش کی ہے اور لفظوں کے ذریعے سے احساسات کا اظہار کیا۔ انسان نے میٹافرس کا کام لیا۔ لٹریچر میں یا آرٹ میں یہ جو انڈرسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، ایک فلاسفر یا ایک اسکالر وہ کردار پوری طریقے سے نبھا بھی رہا ہے؟ ادب کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو جو ہے زبردستی سمجھانے کی ایک کوشش جو ہے وہ کرے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دوسی ٹاکس۔ آج کے جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ سر کا تعلق اکیڈیمیا سے ہے اور سر نے عرصہ ایڈورڈس کالج میں پڑھایا بھی ہے۔ اس کے بعد سر خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں شعبہ انگریزی کے صدر بھی رہے ہیں، اور ابھی سر جو ہیں یونیورسٹی آف سوات میں ڈپارٹمنٹ آف انگلش اور فارن لینگویجز کے چیئرمین ہیں۔ دعوت دیتے ہیں ہم ڈاکٹر سید حنیف رسول صاحب کو۔ تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ، لولی ٹو ہیو یو ہیئر۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر میں آپ سے پہلا سوال پوچھوں گا کہ ہمیں پتہ ہے کہ معاشرے کے اندر ادب کی کتنی زیادہ ویلیو ہوتی ہے، کتنی گریوٹی ہوتی ہے اس کے اندر۔ ادب کے اندر ہمارے آرٹس، لٹریچر اور ڈفرینٹ طرح کے اور بھی جس آرٹس کے اندر جتنے بھی ماڈیولز اس کے آ جاتے ہیں وہ سارے کے سارے۔ سر کیا ایک بے شعور معاشرے کے اندر ایک بہترین ادب شروع ہو سکتا ہے؟ بڑا بنیادی سوال کیا ہے آپ نے اس وقت۔ ادب اصل میں دیکھیں، جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ یہ احساسات کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ انسان جو ہے اس نے لفظوں سے اپنے سفر کو شروع کیا، اور لفظ جب یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لفظ کی جو صلاحیت دی ہے، یعنی اب یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کی اگر کسی ایک آیت کی طرف اشارہ میں دوں گا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماء کا یا لفظوں کا علم دیا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر اس لفظ کی حرمت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو یہ تقریباً تمام مذاہب میں جو ہے لفظ کی ایک حرمت ہے، اور لفظ سے انسان نے جو ہے یہ تمام دنیا کا یہ کارخانہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایجاد کیا۔ تو لفظ جو ہے اس کا تعلق احساس سے اور شعور کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی شعور کے بغیر اور احساس کے بغیر جو ہے وہ لفظ جو ہے اس کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض احساسات ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ لفظوں کے یوں سمجھ لیجئے کہ لفظوں کے اندر وہ سموتے نہیں ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے یہ خوب کہا کہ رب اظہار کا کوئی اور وسیلہ ہوتا، لفظ احساس کی ترسیل نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ انسان نے کوشش کی ہے اور لفظوں کے ذریعے سے بعض اوقات بالکل براہ راست جو ہے اپنی احساسات کا اظہار کیا، اور بعض اوقات یہ ہوا کہ انسان نے میٹافرس کا کام لیا اور سمبل سے کام لیا، اور اشاروں سے، سمبل سے، میٹافر سے، ہم جس کو انڈرسٹیٹمنٹ کہتے ہیں۔ لٹریچر میں یا آرٹ میں یہ جو انڈرسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز صاف چھپتی بھی نہیں اور سامنے آتی بھی نہیں، ایک ایسی کیفیت میں جو ہے انسان نے اپنی تخلیق کی ہے۔ یہ تخلیق جب لفظوں میں ہوتی ہے تو یہ لٹریچر کہلاتی ہے، اور یہ رنگوں میں ہوتی ہے یا کسی اس کے پینسل کے اسٹروک سے ہوتی ہے تو یہ آرٹ کی اس میں شکل میں چلی جاتی ہے۔ اور یہی جو ہے اگر ایکسپریشن جو ہے کسی انسان کے موومنٹ میں ہو تو یہ رقص کہلاتی ہے، اور اگر یہ ساؤنڈ کی شکل میں ہو تو یہ موسیقی کی کیفیت میں جو ہے یہ سامنے آتی ہے۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بڑا بنیادی سوال ہے کہ کیا ایک بے شعور معاشرہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ لفظ آپ نے استعمال کیا، بڑا سخت قسم کا لفظ تھا، اس میں ادب جو ہے وہ فروغ پا سکتا ہے؟ تو ادب کے لیے تو میرا خیال ہے کہ شاید سب سے بہترین جسے کہتے ہیں کہ ایک ماحول ہی ایسا ہو کہ وہ بے شعور جگہ ہو، تو تبھی تو ایک ادب جو ہے اس کے اندر ایک شعور پیدا کرنے کی ایک کوشش ہوگی، ایک کاوش ہوگی۔ کیونکہ جن معاشروں میں ادب نہیں جسے کہتے ہیں اس کا فروغ نہیں ہوتا، وہی معاشرے جو ہے وہ بے شعوری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور جن معاشروں میں ادب فروغ پاتا ہے اور ادب کے اوپر یا آرٹ کے اوپر، جس کو ہم ہیومینٹیز کہتے ہیں، براڈر اس میں اگر کیٹیگری میں لے جائیں اس کو، تو جن معاشروں میں یہ ہیومینٹیز اور ہیومینٹیز کے مختلف اسپیکٹس ہوتے ہیں، وہ معاشرے جو ہے وہ کبھی بھی بے شعور نہیں ہو سکتے۔ ان میں شعور جو ہے یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ وہ شعور کی آواز ہوتے ہیں، اور ادب بھی اسی یا لٹریچر یا آرٹ جو ہے
یہ بھی اس کا ایک اظہار ہے. بالکل ڈیفینیٹلی سر، یہ آپ نے صحیح کہا ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ آج کل کے جو ایک فلاسفر ہے یا کوئی بھی ادیب ہے، وہ ہمیں پتہ ہے جس طرح کی سوسائٹی، اب میں نے ایک بڑا اسٹرانگ لفظ بھی استعمال کیا تھا کہ بے شعور معاشرہ، اس کے اندر ایک بڑا کی رول وہ وہاں پہ ادا کرتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں اپنی سوسائٹی کو، جو جس سوسائٹی میں ابھی ہم ہیں، کیا اس سوسائٹی میں ایک فلاسفر یا ایک اسکالر وہ کردار پوری طریقے سے نبھا بھی رہا ہے، یا پھر وہ صرف اسی سسٹم کا ایک حصہ بن گیا اور صرف ایک وربلی کرٹیک ہی صرف کر رہا ہے؟ دیکھیں، تنقید یوں سمجھ لیجئے کہ تنقید جو ہے یہ ادب کا ایک پہلو ہے. اور تنقید کے علاوہ جس کو ہم اپریسیشن کہتے ہیں، کسی چیز کی تعریف اور اس کی توصیف اور اس کی خوبصورتی کا اظہار جو ہے، یہ بھی تو ادب ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے کسی خامی کی طرف اشارہ کریں یا اس کی کمی کے حوالے سے جو ہے اس چیزوں کو سامنے لائیں. معاشرے کے اندر جتنی خوبصورتیاں ہیں ان کو سامنے لے کے آنا جو ہے یہ بھی ادیب کا کام ہوتا ہے. اور معاشرے کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی سامنے لانا جو ہے یہ ادیب کا کام ہوتا ہے. اپنے معاشرے کے شعور کو بیدار کرنا یہ بھی ادیب کا ایک کام ہوتا ہے. یعنی ادیب جو ہے وہ مختلف جیسے کہتے ہیں اینگل سے جو ہے اس معاشرے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. بالکل سر. ہاں، دوسری بات آپ نے یہ فلسفے کے حوالے سے کی ہے تو میرے ذہن میں ایک بات کیا آئی ہے کہ جس کو ہم براڈلی ہیومینٹیز کہتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے لفظ ہیومینٹیز استعمال کیا ہے نا. ہیومینٹیز کے 4 بڑے یوں سمجھ لیجئے کہ ستون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اس کا ستون جو ہے اس میں اس کو ہم کہتے ہیں ادب. ٹھیک ہے. یہ آرٹ، اگر براڈر اس میں لے جائیں تو اس کو ہم آرٹ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ستون جو ہے اس کا مذہب ہے. تیسرا ستون جو ہے اس کا فلسفہ ہے. اور چوتھا ستون اس کا تاریخ ہے. یہ 4 جو ہے بڑے یوں سمجھ لیجئے کہ ستون ہیں جن کے اوپر ہیومینٹیز کی عمارت کھڑی ہے، ایک بہت بڑی عمارت کھڑی ہے، جو ہمارے نیچرل سائنسز سے یا سوشل سائنسز سے الگ چیز ہوتی ہے. یعنی اگر دنیا کے علوم کو اگر آپ 3 بڑے سمجھ لیجئے حصوں میں تقسیم کریں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ دنیا میں علوم جو ہے وہ اس کی 3 بڑی شاخیں ہیں، یا 3 بڑے اس کے اجزاء ہیں علوم کے. ایک جس کو ہم نیچرل سائنسز کہتے ہیں، جس میں یہ تمام سائنس جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس وقت نا، یہ نیچرل سائنسز میں آتی ہے. دوسرا شعبہ جو ہے وہ سوشل سائنسز کا ہے. اور تیسرا شعبہ ہیومینٹیز کا ہے. ہیومینٹیز کا جو شعبہ ہے اس کے اندر 4 فردر جو یوں سمجھ لیجئے کہ بڑی اس کے ستون ہے، جس میں میں نے کہا کہ آرٹ یا ادب، تاریخ، فلسفہ اور مذہب. فلسفہ جو ہے وہ گہرائی کا میٹافر استعمال کرتا ہے. یعنی فلسفے میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ڈیپتھ دیکھنی ہو تو آپ کو اس کے فلسفے میں جانا پڑتا ہے. کسی کی چیز کی لینتھ کے حوالے سے اگر آپ جب سوچتے ہیں یا کسی بھی چیز کے بارے میں اس کو لینتھ میں سوچتے ہیں تو وہ تاریخ کے ڈومین میں چلے جاتے ہیں آپ. اور کسی بھی چیز کے حوالے سے جب اس کی ہائٹ کے بارے میں غور کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ مذہب کے ڈومین میں داخل ہوتے ہیں. اب لٹریچر یا آرٹ جو ہے یہ ایک ایسا کمال قسم کا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہیومینٹیز کا حصہ ہے کہ یہ بریڈتھ اور وڈتھ میں جو ہے چیزوں کو سامنے لاتا ہے. یعنی اب ایک چیز جتنی براڈ ہوگی اور جتنی وائڈ ہوگی تو اس کے اندر لینتھ کا اور ہائٹ کا اور ڈیپتھ کا تینوں ڈائمنشن جو ہے اس کے اندر موجود ہوں گے. تو لہٰذا یہ چیز جب لٹریچر میں آئے گی یا آرٹ میں آئے گی تو کسی نہ کسی حوالے سے وہ مذہب کے ساتھ، فلسفے کے ساتھ اور تاریخ کے ساتھ وہ منسلک رہے گی. ادب جو ہے بنیادی طور پہ ایک تاریخ وہ ہوتی ہے جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں. وہ تاریخ تو یوں ہو سکتی ہے کہ کسی بادشاہ نے کسی مورخ کو بٹھا دیا اور اس کے ذریعے سے اس نے اپنی پسندیدہ تاریخ لکھوا دی. لیکن ایک تاریخ وہ ہوتی ہے کہ جو ادیب لکھتا ہے اپنے دور کی، اور ایک ایسی تاریخ لکھتا ہے کہ جس کو وہ بعض اوقات جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک لفظ استعمال کیا انڈر اسٹیٹمنٹ جو ہے، یعنی اس کو بالکل واضح انداز میں نہیں بیان کرتا لیکن اس کو اشاروں میں، میٹافرز میں جو ہے وہ سامنے لے کے آتا ہے. اپنے دور کے جبر کو، اپنے دور کے ظلم کو، اپنے دور کی زیادتیوں کو جب وہ ذکر کرتا ہے اس کا، تو وہ اتنی جسے کہتے ہیں کہ براہ راست نہیں کرتا جس کے ذریعے سے جو ہے اس کے اوپر وہ حکمران وقت جو ہے یا اس دور کا جو جابر ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ظلم کر کے اس کی آواز کو دبا دے. لیکن جب ادیب کیا کرتا ہے کہ ادیب اسی چیز کو ایک ایسے انداز میں بیان کرتا ہے، ایسے پیرائے میں بیان کرتا ہے کہ اس کی بات سنی بھی جا سکتی ہے اور اس کی بات جس نے جہاں تک بات کو پہنچانا ہوتا ہے وہ بات پہنچ بھی جاتی ہے وہاں پہ. تو ادب کا یہ کمال ہوتا ہے کہ یعنی یہ اپنے دور کی تاریخ بھی ہوتی ہے، ادب اپنے دور کا فلسفہ بھی ہوتا ہے اور ادب اپنے دور کا مذہب بھی ہوتا ہے. یعنی مذہب کو اگر آپ لے لیں، دیکھیں جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں ہیں، ان کو دیکھ لیں آپ، ان کا تمام پیرایا جو ہے وہ ادبی پیرایا ہوتا ہے. وہ خوبصورت لفظوں کے ذریعے سے ڈائریکٹ جو ہے انسان کے احساس میں جو ہے ان کی وہ جو بات ہے وہ جسے کہتے ہیں پہنچ جاتی ہے.
کیونکہ کسی بھی مذہبی کتاب کا جو پیرایا ہوتا ہے، اس کا جو سٹائل ہوتا ہے، اس کا جو اسلوب ہوتا ہے، وہ اتنا جسے کہتے ہیں دلکش ہوتا ہے کہ اس کو جو سننے والے ہوتے ہیں اس کی کیفیت میں کھو جاتے ہیں. اسی لیے تو مذہب کی جو تاثیر ہے، لفظوں کی جو تاثیر ہے، مذہب کے اندر جو یعنی لینگویج کی جو ہے، اس لینگویج میں جو مذہب کا جو لٹریری اسپیکٹ ہے وہ کتنا اپیلنگ ہوتا ہے اس میں. تو ادب جو ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ادب اپنے دور کی مذہبی روایت کو، اپنے دور کی تاریخی روایت کو اور اپنے دور کے فلسفیانہ روایت کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتا ہے. یعنی ایک شاعر یا ایک ادیب جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ فلاسفر بھی ہوتا ہے اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مورخ بھی ہوتا ہے. کوئی ایسی بات جو تاریخ نے جو عام مورخ نے چھوڑ دی ہے، یا اس کے بیان سے وہ عام مورخ جو ہے وہ ڈرتا ہے فرض کیا، لیکن ایک ادیب جو ہے اس کو لے کے آتا ہے سامنے اور وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے بات، بلکہ وہ تاریخ کا ایک ایسا حصہ بن جاتی ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ جب اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں. فیض صاحب کی شاعری کو دیکھ لیں، احمد فراز کی شاعری کو دیکھ لیں، اس طرح کی تمام یہ جو ہمارے ترقی پسند تحریک کی جو جتنے شعراء تھے ادب کے، یا ہمارے رومانٹسزم جو انگریزی کے جو شعراء تھے، نیچے. انہوں نے اپنے دور کی تاریخ کو جو ہے بھی سامنے وہ لے کے آئے ہیں. اس طرح جس معاشرے میں عوام کو سوچنے کا وقت نہ ہی ملے تو اس معاشرے میں سر ادب کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ادیب تو آپ کو اکساتا ہے سوچنے کے اوپر. یعنی ایک ادیب جو ہے وہ آپ کے اندر سوچ کی، سمجھ کی، فکر کی صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے. دیکھیں آپ، ایک سمپل سی، ایک سادہ سی بات ہے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ آج جب گھر چلے جائیں تو آپ کسی ایک ادبی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ناول ہو، کوئی شاعری کی کتاب ہو، کوئی نظم ہو، کوئی قصہ ہو، افسانہ ہو، اس کو آپ لے لیں، آپ اس کو پڑھ لیں، اور اس پڑھنے کے بعد جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ ایک نئے تخیل کے ساتھ، ایک نئے فکر کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ جو ہے بیدار ہوں گے آپ. یعنی ادیب جو ہے معاشرے کا، وہ تو انسان کو سوچنے پہ اکساتا ہے. وہ تو انسان کو جو ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں یا پچھلے 30-40 سال میں جب ہم یہ مادیت پرستی کے دور میں بڑے آگے چلے جا چکے ہیں اور ہم ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں جو ہے ہم اس حد تک جسے کہتے ہیں آگے جا چکے ہیں کہ ہمارا کچھ لگیج جو تھا، جو ہمارا کچھ سامان جو تھا، جو ہمارے آرٹ کا، لٹریچر کا، کلچر کا جو سامان تھا، اس کو ہم نے کہیں کسی پیچھے اس میں اسٹیشن پہ چھوڑ دیا ہے اور ہم اس سے بہت آگے جا چکے ہیں. اب ہمارے جو ہے نا اس میں جسے کہتے ہیں پرس میں یا ہمارے بیگ میں یا ہمارے لگیج میں جو ہے وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب جب نہیں ہیں تو ہم اپنے آپ کو بڑا ایک عجیب سا اس میں محسوس کرتے ہیں کہ ہم انسان ہیں بھی، اور ہم کبھی کبھی ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے محسوسات جو ہے وہ انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے. ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم اس ظلم کے اوپر یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو سینسٹیوٹیز ہیں اور ہماری جو سینسیبلٹیز ہیں، وہ سینسٹیوٹیز اور سینسیبلٹیز ہی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ ڈیمیج ہو گئی ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو ہمارے اس کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. ایک ادیب جو ہے معاشرے کے اندر ان سینسٹیوٹیز کو اجاگر کرتا ہے. یعنی آپ کو ادیب، ایک عام انسان کو ادب جو ہے وہ یا آرٹ جو ہے وہ اس کو سینسیٹیو بناتا ہے، اور سینسیٹیو کے ساتھ اس کو سینسیبل بھی بناتا ہے. یعنی اس کی جب یعنی اس کے حواس جو ہوتے ہیں، یعنی یہ ہوتے ہیں، دیکھیں بہت سے موقع پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا نا کہ جیسے مجھے ابھی اس وقت سیف الدین صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. اب یہ انداز بیاں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ادیب کا جو ہے جسے کہتے ہیں کہ اسلوب ہوتا ہے، اور وہ اپنے سامنے، یا کبھی ایک شاعر کہتا ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کی جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے نا. تو یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ کہ آپ ایک شاعری کی کتاب اٹھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار فیض صاحب نے یہ بات جو کہی ہے، او اگر یہ فیض صاحب نے نہ کہی ہوتی تو میں نے تو کہی ہوتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ اس بات کو دیکھیں، جس چیز پہ آپ واہ کرتے ہیں، جی. کسی ایسی موسیقی کے کسی جسے کہتے ہیں ساز کے اوپر جب آپ اس کو پسند کرتے ہیں اور آپ اس کو یوں ہی گنگنانا شروع کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ٹیون ہوتی ہے وہ آپ کے اندر ہوتی ہے اصل میں بیسیکلی. جی. یعنی وہ جو ساز، وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ آپ کے اندر ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو باہر میں جو ہے تلاش کر رہے ہوتے ہیں یا پیرلل کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں اور آپ ان کو دوبارہ پڑھتے ہیں. تو ادب جو ہے وہ بیسیکلی بنیادی طور پہ آپ کے اندر کے اس مواد کو سامنے لے کے آتا ہے. یعنی ایک ادیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ آپ کے اندر جھانک رہا ہوتا ہے ہر وقت کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں. یعنی ایک ادیب کی کا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ آپ کے پلس کے اوپر ہوتا ہے، یعنی آپ کی نبض کے اوپر ہوتا ہے. ایک اچھا ادیب جو ہوتا ہے، ایک اچھا لکھنے جی. والا جو ہوتا ہے،
وہ معاشرے کی نبض کے اوپر، معاشرے کی جسے کہتے ہیں درد کو، معاشرے کی کیفیت کو، معاشرے کی جسے مزاج کو سمجھنے والا ایک انسان ہوتا ہے. تو معاشروں میں ادب اور آرٹ کو فروغ دینا چاہیے. یعنی اس میں حکومت کو بھی آگے آنا چاہیے. اس میں جو اہل ثروت ہیں، جن کے پاس، جن کو خدا نے روپیہ پیسہ دیا ہوا ہے، اس کی مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے کہ دیکھیں یہ بخارا اور سمرقند جو تھے، اس کو ہم کیوں بخارا اور سمرقند کہتے تھے کہ اس میں اتنی بڑی بڑی تہذیبیں مسلمانوں کی جو ہے وہ گزری ہیں. جی ان میں کمال یہ ہوتا تھا کہ ان میں جو امیر لوگ ہوتے تھے، صاحب ثروت لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے جو ان علاقوں میں جو ان کے پاس ہوتے تھے، ان میں وہ بڑے بڑے اسکالرس کو لے کے آتے تھے. کوئی اپنے ساتھ بہت بڑے شاعر کو لے کے آتا تھا، کوئی اپنے ساتھ ایک بہت بڑے عالم کو لے کے آتا تھا، اور ان کو وہ سپورٹ کرتے تھے. دیکھیں ادب کو پہلے بادشاہوں نے سپورٹ کیا، پھر اس کے بعد بڑے بڑے لوگوں نے سپورٹ کیا، پھر اس کے بعد ایسی جسے کہتے ہیں کہ اگر ایسی حکومتیں یا ریاستیں ہیں کہ اگر وہ اس چیز کو ضروری سمجھیں کہ یہ جو شعبہ ہے یا آرٹ کا یا کلچر کا یا ادب کا، اس کو آگے آنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے انسانیت کے شعور کو جو ہے بیدار کرنا چاہیے. اگر اس اہمیت کو معاشرہ سمجھ لے اور اس اہمیت کو ریاست سمجھ لے تو میرا خیال ہے کہ بہت سے ایسے چیزیں جو ہم یوں کر کے کسی زبردستی طریقے سے جو ہے لوگوں کے اندر ان کے اوپر امپوز کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی خوشی اور رضامندی کے ساتھ جو ہے ان کو یعنی وہ ان میں اندر آ سکتی ہیں. ان کی عادات کے ذریعے ہم ان کو بدل سکتے ہیں. ادب جو ہے وہ معاشرے کو ایک صاف ستھرا معاشرہ بنانے کی بھی ایک کوشش ہوتی ہے، ایک کاوش ہوتی ہے. تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یعنی ادیب جو ہے وہ معاشرے کا نباز ہوتا ہے. یعنی اس نے ہاتھ رکھا ہوتا ہے اس کی نبض کے اوپر اور اس کی پلس کے اوپر، اور اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اس وقت اس کو کیا چاہیے، اس کو کس قسم کی خوراک کی ضرورت ہے. سر، یہ آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ادیب جو ہے معاشرے کو سمجھاتا ہے. ہاں. میرے ذہن میں ایک بڑی پیاری بات آ گئی. میں پچھلے دنوں تو نہیں، کئی سال پہلے میں نے ایک فیس بک پہ پوسٹ دیکھی تھی، اور اس کے اندر یہ تھا کہ اقبال کو نہ ہم لوگ سمجھ پائے ہیں اور نہ انگریز سمجھ پائے ہیں. اگر ہم سمجھ جاتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا، اور اگر انگریز سمجھ جاتے تو اقبال اپنے بستر پر نہ مرتے بلکہ کسی سولی پہ لٹکے ہوتے. ہم نے یہ بات تو کر لی ہے کہ معاشرے کو سمجھاتا ہے ایک ادیب، لیکن اب جو معاشرہ اس کو سمجھ ہی نہ پائے تو اس میں تو معاشرے کا ہی قصور ہوگا. اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں ادب کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو جو ہے زبردستی سمجھانے کی ایک کوشش جو ہے وہ کرے. ایک ادیب جب اپنی کیفیت کو، اپنے احساسات کو لکھتا ہے اور لفظوں میں لے کے آتا ہے، یا ایک آرٹسٹ جو ہے اس کو پینٹنگز کی شکل میں سامنے لاتا ہے، یا ایک موسیقار جو ہے اسی کو موسیقی کے سروں میں لے کے آتا ہے، تو وہ معاشرے کے سامنے اس چیز کو رکھ دیتا ہے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس کو سنتے ہیں، جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس پڑھنے سے یعنی وہ جو اعلیٰ ادب ہوتا ہے وہ انسان کے اندر خود بخود ایک حرکت پیدا کر دیتا ہے. یعنی اس کے اندر اتنا چارم ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے، اتنی پاور ہوتی ہے، اتنی خوبصورتی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے جو ہے وہ انسان جو ہے ٹھہر نہیں سکتا. ایک اچھے ادب میں یہ کمال ہوتا ہے. ہمیں صرف اصل میں اس میں جو کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسے جیسے کہتے ہیں کہ ماحول بنانا چاہیے کہ اس ماحول میں ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ادب کے سرمائے سے اور ادب کے اس ذخیرے سے جو ہے کے سامنے ان کو ایکسپوز کریں. یعنی یہ ذخیرہ ان کے سامنے رکھیں. اس کے اندر اتنی خود قوت ہے کہ یہ اپنے لیے راستہ خود بنائے گا، اور لوگ اس کو پڑھیں گے، ادب کو پڑھیں گے بھی، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے شعور کو بھی بیدار کریں گے. سر، میڈیا ہمیں پتہ ہے آج کل کتنا زیادہ تیز گرو کر رہا ہے. وہ ادب کو کس طریقے سے سوسائٹی تک پہنچانے میں اور بہتری کر سکتا ہے؟ میڈیا کے حوالے سے میں صرف ایک بات کروں گا کہ آج سے یوں سمجھ لیجئے کہ 50-60 سال پہلے جس کو ہم صحافت کہتے تھے، اس وقت اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا صحافت. جی بالکل. صحافت کا ادب کے ساتھ اور سیاست کے ساتھ ایک بڑا قریبی ساتھ تھا. جی. دیکھیں 20ویں صدی کے شروع میں آپ بڑے بڑے ناموں کو لے لیں، دیکھیں جو بڑے بڑے ادیب تھے وہ صحافی بھی تھے اور سیاستدان بھی تھے. جیسے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کو لے لیں، مولانا محمد علی جوہر کو لے لیں، مولانا حضرت موہانی کو لے لیں. یہ کتنے بڑے لوگ تھے. یعنی یہ دیکھ لیں کہ یہ لوگ جو تھے یہ اخباروں کے ایڈیٹرز بھی تھے، یہ اسٹیٹس مین بھی تھے، یہ جو ہے فکر کے بھی لوگ تھے، ادب کے لوگ بھی تھے. تو صحافت اس وقت یعنی کہ دیکھیں شورش کاشمیری، آغا شورش کاشمیری کتنا بڑا نام ہے. جی. مولانا غلام رسول مہر، عبد المجید سالک، یہ وہ لوگ تھے کہ جو ادیب بھی تھے اور صحافی بھی تھے ساتھ.
تو دیکھیں ادب اور صحافت ساتھ ساتھ تھی، لیکن ہوا یہ کہ پھر ایک وقت میں ایسا دور آیا، ایسا وقت آیا کہ صحافت نے اپنا راستہ بالکل الگ کر لیا، اور ادب سے یوں سمجھ لیجیے اس نے اپنا دامن چھوڑا لیا، تو اس کے نقصانات بھی ہوئے۔ ان نقصانات کا یعنی اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس کے اندر ایک سنسنی خیزی آ گئی، یعنی ایک اخباری پن آ گیا صحافت کے اندر۔ پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اسی طرح کی ایک اداریہ یا ایک خبر بھی ایسی ہوتی تھی کہ اگر وہ لکھی ہوتی تھی تو اس کے اندر ایک احساس کی، ادب کی، زبان کی، اور زبان کے ساتھ اس کے ایک احترام کی جو ہے چیزیں ہوتی تھیں۔ اب وہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، زبان بھی کھردری ہو گئی ہے، کیونکہ اس صحافت سے ادب جو ہے وہ مائنس ہو گیا نا، ادب جی تو نہیں رہا۔ جب صحافت میں ادب نہیں رہا تو ظاہر ہے پھر زبان نے تو کھردرا ہونا ہے، اور جب زبان کھردری ہوگی تو ایک صحافی جو ہے وہ اس نے افراد و تفرید میں چلا گیا نا، اس نے کسی چیز میں ایک زیادہ یعنی اس خبر کے اندر حقیقت جو ہے اس کو شاید اس نے ملیامیٹ کر دیا، یا حقیقت سے وہ بہت دور کی خبر بن گئی، اور پھر سنسنی خیزی جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ ایکسائٹمنٹ والی جو کیفیت ہے یا اس فار طرح دا کی، ویوز. ایگزیکٹلی ہاں، اس نے پھر ایک اور عجیب سا وہ کر لیا، اور اس کے ساتھ پھر یہ اس کا جو ایکسٹریم لیول پہ پھر وہ چیز پہنچ جاتی ہے، پھر وہ بلیک میلنگ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو جو آج کی صحافت ہے وہ میں تو معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں بہت کم ایسے صحافی ہوں گے کہ جو ادیب بھی ہیں یا جو اچھا لکھنے والے بھی ہیں۔ اب ہمیں بہت کم لوگ ملتے ہیں جو اچھا بولنے والے ہوتے ہیں یا اچھا لکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن آج سے 50 سال پہلے جو صحافی ہوتے تھے وہ اچھا لکھتے بھی تھے اور اچھا بولتے بھی تھے۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی صحافت کے پیچھے ادب کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا۔ بالکل بالکل سر، بہت بہت شکریہ، تھینک آپ یو، نے اتنے پریشیس ویوز سے ہمیں نوازا ہے، اس سے ہماری کافی زیادہ رہنمائی ہوئی ہے، ویلکم۔ اور یہ امید تو یہی ہے کہ سر ہم اس سوسائٹی کو بہتر سے بہتر کرتے رہیں، اور کوشش بھی یہی ہے کہ دوستی کے پلیٹ فارم سے ہم اپنی جو آنے والی نسل ہے اس کو اور بھی زیادہ ووک کرے، ایک جو یہاں پہ ٹرم یوز ہوتا ہے، اور ہم ترقی کی پروان چڑھتے رہیں۔ تھینک سر یو ویری تھینک یو مچ، سو ویری مچ فار کمنگ، لولی، ویلکم، تھینک تھینک یو۔ یو۔